السلام علیکم عزیز طلباء، میں پروفیسر محمد چودھری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پارٹ 2 کا پیپر پیٹرن ڈسکس کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی کہ پیپر کے سوالات کس طرح سے آئیں گے آپ کو۔ تو آج ہم حصہ معروضی سوال نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ تو سالے 2 حصہ معروضی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور حصہ معروضی میں جو آج لیکچر میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ رموز اوقاف ہے۔ بیٹا رموز اوقاف سننے میں شاید آپ کو بھاری لفظ لگے۔ رموز اوقاف پنکچویشن کو کہتے ہیں، انگلش میں آپ اس سے یوز ٹو بھی ہیں اور فیملیئر بھی ہیں۔ تو پنکچویشن رموز اوقاف، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو بورڈ کی طرف سے جو رموز اوقاف ہیں وہ 10 رموز اوقاف ہیں جن پہ آپ سے سوال MCQs کی صورت میں آئے گا۔ تو بورڈ کے پیپر میں اس کی ویٹیج ہے 5 نمبر۔ اس میں علامت کو پہچاننا بھی ہوتا ہے، علامت کا استعمال بھی آتا ہے، اور مختلف اس کی مثال بھی آتی ہے، مختلف طرح سے سوال اس میں MCQs میں بنتے ہیں۔ میرا ہمیشہ طلباء سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال جو MCQs میں پوچھا جائے اس کی بیسکس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کا پتہ ہونا چاہیے۔ MCQs کے حوالے سے جو طلباء کی سب سے بڑی غلط فہمی وہ رٹا سسٹم ہے۔ MCQs میں رٹا کام نہیں آتا۔ کوئی بھی طالب علم اگر کسی ایک پوائنٹ پہ 100 MCQs کا رٹا لگا لیتا ہے اور زبانی یاد کر لیتا ہے، اور پیپر سیٹر سوال کو صرف گھما دے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ کو MCQs غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پراپر پتہ ہونا چاہیے اس کی ڈیفینیشن کا، اس کے معاملات کیا ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے اور اس کے کیا آپ سے سوال ہے اور اس کا آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ تو سب سے پہلی جو آج ہم علامت ڈسکس کرنے جائیں گے اسے سکتہ، یہ علامت ہے۔ انگلش میں اسے کوما بولا جاتا ہے، اردو میں سکتہ کہا جاتا ہے، اور ایک اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وقفے خفیف، ٹھیک ہے جی۔ کوما، سکتہ یا وقفے خفیف، یہ اس کی علامت ہے۔ اس کی میں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پنکچویشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ یہ لائن آپ کے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، روکو مت جانے دو۔ نہ تو یہ اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں روکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو جانے دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اسی جملے کو نیچے میں نے لکھا ہے روکو مت جانے دو، کہ اگر آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ کے گیٹ پہ ملازم کھڑا ہے تو اس نے اسے روکا ہے، تو آپ سے روکو مت جانے دو، روکا۔ اور اگر میں اسے یہاں پہ کوما کی علامت لگا دیتا ہوں تو یہ جملے کے معنی، یہ دو جملوں کے وجہ سے سیم الفاظ ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، اور دونوں کی مفہوم مختلف ہے۔ روکو مت جانے دو، کلاس سے کوئی بچہ باہر نکل کے بھاگا ہے، استاد صاحب گیٹ پہ چوکیدار کو کہتے ہیں روکو مت جانے دو، اور ایک کو وہ اپلیکیشن پہ سائن کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روکو مت جانے دو، کہ اسے روکنا نہیں ہے۔ تو بیٹے سیم الفاظ ہوتے ہیں، یہ ٹھہراؤ، پنکچویشنز بولنے میں ٹھہراؤ، یہ اس کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ سکتہ، وقفے خفیف، کوما، سب یہ عبارت میں مختصر ٹھہراؤ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوما کی علامت، سکتہ کی علامت، سب سے مختصر وقفے۔ اب اس کا میں لکھ رہا ہوں آپ کو مختصر وقفے یا
ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। ये मुख्तलिफ असमा को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। असमा को अलग करने, असमा नाम को कहते हैं, जैसे उमैर, शुएब और अली कॉलेज आए। किसी शख्स, जगह, चीज के नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं, आपको पता है। तो ये मुख्तलिफ असमा को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये और के या वाव के मुतबादल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। और ज़माइर को, जैसे वो मैं और तुम इकट्ठे बाजार जाएंगे। इसमें एक चीज है, अगर आप बार बार जैसे उमैर और शुएब और अली खाला जाए, तो दो दफा जब आप और बोलेंगे तो ये भोजन इबारत होगी, भद्दी इबारत होगी। तो ये इबारत में खूबसूरती भी पैदा करते हैं और उसके मफहूम को समझने में हमारी मदद देते हैं। खूबियां बयान करने के लिए दो से ज्यादा औसाफ हो, ये दो से ज्यादा उनको आते, जैसे उमैर और शुएब, अली ना हो तो फिर उमैर और शुएब होएगा। और अगर दो से ज्यादा इसमा हो तो उन्हें अलग करने के लिए, दो से ज्यादा ज़माइर हो तो उन्हें अलग करने के लिए, दो से ज्यादा खूबियां अलग करनी हो, औसाफ, ये औसाफ खूबी वस्फ की जमा औसाफ है। जैसे कायदे आज़म, एक नेक, ईमानदार और मेहनती रहनुमा थे। अब इसमें नेकी, ईमानदारी और मेहनत, ये तीन खूबियां हैं, ये औसाफ हैं, तो उन तीन का जिक्र किया गया है। तो इस तरह इसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसे किसी जुमले के तशरीह या अज्जा को अलग करने के लिए वो चीते से तेज, शेर से बहादुर और बाज से मुतहर्रिक है, ज्यादा मुतहर्रिक है। तो उसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे जुमलों को किसी एक शख्स के लिए अलग किया जा सकता है। तो दूसरा इसका